حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خواب میں یہ کہا گیا حکم ملا کہ بیٹے کی قربانی کریں، تو آپ نے اپنے بیٹے کی، جن کی عمر ایک روایت کے مطابق 7 سال یا 13 سال یا تھوڑی اس سے زیادہ، آپ کی عمر اتنی تھی حضرت اسماعیل کی، اتنی چھوٹی عمر کی بچے کو آپ نے جب جو ہے وہ لے کر چلے قربانی کے لیے، تو شیطان جو ہے ایک جان پہچان والے بندے کی صورت میں آیا اور کہا اے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ تو آپ نے جواب دیا کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا آپ اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ والد کو کہتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ آپ نے منع نہیں کیا مگر اسی سے کوسچن کر لیا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا جی ہاں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو پھر میں فرما برداری کروں گا۔ یہاں سے مایوس ہو کر اب شیطان نے کیا کیا، حضرت اسماعیل کی امی جان بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچا۔ یہ وہی بی بی ہاجرہ ہیں جو پیاسے حضرت اسماعیل کو تڑپتا نہ دیکھ سکی، دوڑتی رہیں حضرت اسماعیل کے قدموں سے رب نے زمزم کنواں جاری کر دیا۔ کتنا پیار ہوگا اپنے بیٹے سے۔ شیطان گیا کہا پتہ ہے آپ کے بیٹے کو آپ کے شوہر کہاں لے گئے؟ تو کہا وہ تو ایک کام سے لے گئے۔ شیطان نے کہا نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے لے گئے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کیا کبھی کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ شیطان نے کہا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے۔ اب سنو ماں کیسی تھی، آج کی مائیں نیکی کی طرف جانے سے جو روکتی ہیں وہ غور کریں۔ اما ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کی اطاعت کر کے انہوں نے بڑا ہی اچھا کام کیا۔ شیطان نے دیکھا نہ والد پہ چلی نہ ماں پہ چلی، اب شیطان اس چھوٹے حضرت اسماعیل جن کی عمر ابھی چھوٹی ہے ان کے پاس آیا اور کہا کہ بہکانے کی کوشش کی کہ پتہ ہے تمہارے والد کہاں لے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں اگر میرے ابو جان مجھے اللہ کے حکم پر ذبح کر رہے ہیں تو بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیا گھرانہ تھا، کیا تربیت تھی، کیا قربانی کا جذبہ تھا۔ اب جب شیطان جو ہے وہ باپ بیٹے کو بہکانے میں ناکام ہوا تو جو آج جمرہ ہے نا جہاں رمی کرتے ہیں، سنو حاجیوں، جس جگہ پر جا کر رمی کرتے ہیں اس مقام پر حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ کنکریاں مارنے پر شیطان آپ کے راستے سے ہٹ گیا۔ اب دوسرے جمرے کے پاس آگے جا کر پھر آیا، فرشتے نے دوبارہ حضرت ابراہیم سے کہا اسے ماریے۔ آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری، اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ اب شیطان تیسرے جمرے کے پاس جہاں آج حاجی رمی کرتے ہیں وہاں سامنے آ گیا۔ فرشتے نے کہا پھر 7 کنکریاں ماریے۔ آپ نے پھر 7 کنکریاں ماری۔ شیطان کو 3 مقامات پر کنکریاں مارنے کی جو یاد ہے وہ حضرت ابراہیم کی یاد میں آج بھی ماری جاتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو لے کر کوہ سبیرہ پہنچے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خبر دی۔ قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ترجمہ کنز ایمان ہے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے سے پوچھ لے تمہاری کیا رائے ہے، تمہیں ذبح کرنا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ اللہ اکبر۔ دیکھو بیٹے نے جو جواب دیا وہ قرآن میں ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاء اللہ من الصابرین۔ ترجمہ کنز ایمان ہے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے، مجھے صبر والا پائیں گے۔ اب دیکھو بیٹے نے باپ سے کیا کہا، چھوٹا بچہ تھوڑی تکلیف ہو چلانے لگ جاتا ہے، یہ کیسی تربیت تھی، کیسا خون تھا نبوت کا۔ حضرت اسماعیل کہتے ہیں بابا جان ذبح کرنے سے پہلے مجھے مضبوط رسیوں سے باندھ دیجیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ میرے ثواب میں کمی نہ ہو جائے۔ میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑے بچا کر رکھیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری ماں جو ہے امی جان غمگین نہ ہو۔ چھری ذرا خوب تیز کر لیجئے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح چل جائے، گلا فوراً کٹ جائے، کیونکہ موت بڑی سخت ہوتی ہے۔ بابا جان مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیے گا، چہرہ میرا زمین کی طرف کر دیجئے گا،
تاکہ آپ کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑے، باپ بیٹے کا چہرہ بھی دیکھے، ذبح بھی کرے، یہ بڑا مشکل ہے، آپ میرا چہرہ ہی نیچے کر دیجئے گا تاکہ آپ میرا چہرہ نہ دیکھ سکیں، اور جب میری ماں کے پاس جائیں میرا سلام انہیں پہنچا دیجئے گا، مناسب سمجھیں تو میری قمیص انہیں دے دیجئے گا، شاید انہیں تسلی ہو جائے، کچھ صبر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے مددگار ثابت ہو رہے ہو؟ پھر حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ ویسے ہی کیا جیسے حضرت اسماعیل نے کہا، اچھی طرح باندھ دیا، چھری کو تیز کیا، پیٹھ کے بل لٹا دیا، یعنی پیشانی کے بل الٹا لٹا دیا، اب چہرے سے نظر ہٹا لی اور گلے پر چھری چلا دی۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا۔ ایسا نہیں کہ حضرت ابراہیم نے چھری نہیں چلائی تھی، بالکل ایگزیکٹلی رسی سے باندھ کر الٹا لٹا کر چھری تیز کر کے اپنے لختے جگر پر حضرت ابراہیم نے چھری چلا دی، مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا۔ چھری بھی تو حکم کی جناب باندھی ہوئی ہے نا، رب کا حکم تو سب پہ چلتا ہے نا، چھری نے کام نہ کیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم پر اب وحی نازل ہوئی، ترجمہ کنزُ ایمان، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے ایک مینڈھا لایا گیا۔ حضرت جبرائیل جنت سے مینڈھا لے کر آئے اور دور سے اونچی آواز میں کہا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ آواز سنی تو اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، جان گئے کہ اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، بیٹے کی جگہ فدیے کے لیے مینڈا بھیجا گیا، لہٰذا خوش ہو کر کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب حضرت اسماعیل نے یہ سنا تو وہ کہتے ہیں، نیچے لیٹے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے بعد یہ تینوں مبارک الفاظ مل کر اس کی سنت جو ہے وہ قیامت تک جاری ہو گئی ہے۔ اب سنو، عید کے دن جو ہم مل کر پڑھتے ہیں نا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، پہلا حصہ جبرائیل نے کہا، دوسرا حصہ حضرت ابراہیم نے کہا، تیسرا حصہ حضرت اسماعیل نے کہا، یہ تینوں مقدس جملے بن کر ساری دنیا کے لیے قیامت تک کا ورد بن گیا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت ادائیں ہیں، اللہ والوں کا جذبہ کیسا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہ جنتی مینڈا جو تھا، یہ اس کے جو سینگ تھے نا، تو بہت عرصے تک کعبے کی چھت میں کعبے میں رکھے گئے، مگر ایک عرصے کے بعد کعبے شریف میں آگ لگ گئی اور وہ سینگ اس میں جل گئے، ورنہ شاید وہ آج بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ اس واقعے سے جو ملتا ہے، اب کوئی اور شخص بھی ہو سکتا ہے خواب دیکھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو کیا اس کو بھی صبح اٹھ کے بچہ ذبح کر دینا چاہیے؟ ہو سکتا ہے کوئی دیکھ لے، بھائی ہم نے تو بیان بھی سنا تھا، حضرت ابراہیم نے بھی ایسا کیا، ہم بھی ایسا کریں گے۔ تو یاد رکھیے، انبیاء کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے، عام امت میں اور کوئی بھی اس پر عمل نہیں کرے گا۔ کوئی اگر یہ خواب دیکھ بھی لینا کہ کہا جا رہا ہو کہ بچے کو ذبح کرو، اگر اس نے بچے کو ذبح کیا تو وہ حرام کرے گا، وہ اپنے بچے کے پر ظلم کرے گا، یاد رکھیے۔ تو یہ کبھی بھی کوئی نہیں کر سکتا، اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے جب اپنے پیارے بیٹے کو ذبح کیا تو اس وقت اس کی جگہ حضرت جبرائیل نے جنتی دمبے کو ذبح کر دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، یہ تاریخی واقعہ ہے، اس سال بھی ہم نے قربانی کرنی ہے انشاءاللہ۔ جو صاحب نصاب ہیں انہوں نے قربانی کرنی ہے نا انشاءاللہ۔ ہاں، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے موقع، اس پہ کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا کر دیتے ہیں، ایسی قربانی نہیں ہوگی۔ جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب ہیں، یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نصاب کتنا ہے آج کل۔ اگر جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب، اور اس کے فضائل کیسے، اللہ اکبر، ذرا فضیلت سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بہت سارے فرامین موجود ہیں، بلکہ ایک حدیث کا مضمون تو کچھ اس طرح آتا ہے کہ جو یہ سواریاں ہیں، یہ جو قربانیاں ہیں، یہ بندے کی جنت میں پل صراط کے کراس کرنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے سواریاں بن جائیں گی۔
اب جو یہ لاغر مرے ہوئے جانور کرتے ہیں نا پیسہ ہونے کے باوجود، تو سوچ لیں سواری بھی کمزوری کر رہے ہو بھائی، تو فربا جانور، تگڑا جانور اللہ نے دیا تو خوبصورت جانور۔ ہاں یہاں ایک بات ضرور سمجھنی، ایک اور فضیلت مجھے یاد آ گئی، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قربانی کرتا ہے، جانور کے جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں اسے ملتی ہیں۔ تو اللہ جن کو نصیب کرے انہیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ ہاں اب یہاں فربا جانور کرنے کا حکم ہے، تازہ خوبصورت۔ اب اس میں اگر یہ خیال ہے کہ جناب لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کتنے مہنگا جانور کرتا ہوں، کتنا خوبصورت جانور کرتا ہوں، ذرا میری واہ واہ ہو جائے، اگر اس لیے کرے گا تو پھر تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ یہاں دکھلاوا ہے۔ اور اس لیے ایک اچھا جانور کرتا ہے کہ اللہ نے عطا کیا، اس کی راہ میں خرچ کروں تو بہترین خرچ کروں۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرنے کی باری آئے نا تو کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چیز عموماً خرچ کرتے ہیں جو ہمارے کام کی نہیں ہوتی ہے۔ کھانا گھر میں بچ گیا، چلو کسی مدرسے میں بھیج دو، کسی فقیر کو دے دو، ہمارے کام کا نہیں ہے نا، اب دے دو۔ چپل پھٹنے لگ گئے ہیں، اب کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ کپڑے پرانے ہو گئے ہیں، چلو یار کسی مدرسے میں بھجوا دیتے ہیں۔ آپ سوچئے اللہ کی راہ میں دینا ہے تو گھٹیا مال، سوچئے ہم اپنے دوست کو دیتے ہیں یہ مال، اپنے بچوں کو کھلائیں وہ مال جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ اللہ محتاج نہیں ہے، یاد رکھنا، وہ دل دیکھتا ہے، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جس کو میں نہیں دیا ہے، دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اور جب اس کی باری، اس کی راہ میں دینے کی باری آئی تو پھٹا پرانا پھینکنے والا، خود سوچو، ٹھیک ہے بچ جائے تو دینا چاہیے کسی کو، لیکن جب دل سے دیں تو اس کا مزہ اور ہے نا۔ ہمارا تو حال ایسا ہو گیا، میں آپ کو ہماری نیچر اور ہماری طبیعت بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کبھی جمعہ پڑھنے مسجد میں گئے اور مسجد کے انتظامیہ کی طرف سے کوئی ڈبہ وغیرہ آپ کے سامنے آیا کہ بھئی چندہ دیجیے، آج آپ کا دل سخاوت جو ہے وہ دریائے سخاوت جوش پہ، آپ نے کہا چلو یار آج 50 روپے جو ہے مسجد کے ڈبے میں ڈالتے ہیں۔ آپ نے جیب سے پرس نکالا، آپ کے جیب میں 2 نوٹ ہیں، ایک 50 روپے کا نیا کڑک نوٹ اور ایک پرانا سا نوٹ۔ اپنے آپ سے پوچھو کون سا نوٹ ڈالو گے مسجد کے ڈبے میں؟ پرانا ڈالتے ہیں لوگ، حالانکہ وہ کڑک والا 55 روپے کا نہیں ہے، وہ بھی 50 والا ہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں یار بس یہ دے دو، یہ پرانا ہے نا اب اس کو دے دو۔ یعنی آپ سوچئے محبت کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اچھے طریقے سے کیوں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ اتنا مائنڈ سیٹ خراب ہو گیا، اتنا دماغ عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ گھر میں 3-4 بچے ہوں نا، ایک بچہ بڑا زبردست سمجھدار ہوشیار سبق یاد کرنے والا، ہم کہتے ہیں یار اس کو تو ڈاکٹر بنائیں گے۔ اچھا دوسرا بچہ بڑا حساب کتاب میں ماہر ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے، حساب آتا ہے اس کو۔ تیسرا گھر میں ٹوٹے پھوٹی چیزیں جوڑ لیتا ہے، یار اس کا بڑا ٹیکنیکل دماغ ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے۔ اور چوتھا بچہ جو کسی کام کا نہیں ہے، نہ سبق یاد کرتا ہے، روز لڑائی کرتا ہے، یار یہ کسی کام کا نہیں، اس کو مدرسے میں ڈال دو۔ اب خود سوچیں، ہم بچہ بھی مدرسے میں وہ دیں گے جو ہمارے کام کا نہیں ہے۔ یہ ظلم نہیں کرتے ہم؟ اللہ سے محبت کرو، اللہ کی راہ میں بہترین خرچ کرو، وہ رب تمہیں اور عطا فرمائے گا، اور بہترین عطا فرمائے گا۔ خرچ کرنے والے تو بنو نا۔ اچھا بعض اوقات جو بہترین ہوتا ہے نا، وہ جب خرچ کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں بہترین دے دوں گا تو پھر میرے پاس سے تو چلا جائے گا۔ ارے بھائی وہ بہترین دیا کس نے؟ اللہ نے دیا نا، اس کے خزانے کم ہیں کیا؟ وہ اور عطا کرے گا، اور بہترین عطا کرے گا۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بہترین جانور، بقرعید آ رہی ہے، بہترین جس کو اللہ نے نوازا ہے اپنی حیثیت کے مطابق بہترین جانور قربان کریں، اور ریاکاری سے، دکھلاوے سے بچنا۔ بات چلی ہے قربانی کے جانور کی، تو قربانی کی کھالیں بھی اپنی دعوت اسلامی کو دینی ہے انشاءاللہ، دینی بھی ہے اور کروانی بھی ہے انشاءاللہ۔ اچھا اب امتحان، اس بیان سے ایک اور بھی تو ٹاپک سیکھنا ہے نا۔ کتنا بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم پر، بچہ قربان کر دے مگر پیچھے نہیں ہٹے ہیں۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحان پہ گھبرا جاتے ہیں، تھوڑی طبیعت خراب ہو تو شکوے، شکایت، پتہ نہیں کیوں بیمار ہو گیا ہوں، میں نے کیا قصور کیا ہے، میری بیماری دور ہی نہیں ہوتی ہے، ارے بھائی سارے صحت مند ہیں، میں بیمار ہو گیا، کسی کا کاروبار میں نقصان ہو جائے، وہ شکوے شکایت، پتہ نہیں میرے کاروبار کیوں پیچھے رہ جاتا ہے، میں سب سے پیچھے رہ گیا، اللہ نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
یہ وہ آیت بھول گئے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، تمہیں آزمایا جائے گا، یہ قرآن نے پہلے فرما دیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، قرآن نے اعلان کیا، کس سے؟ بھوک سے، ڈر سے، مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، اولاد سے، اور خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر والے ہیں۔ آزمایا جائے گا، کربلا والوں کو آزمایا گیا، حضرت ابراہیم کو آزمایا گیا، بڑے بڑے انبیاء اور صحابہ کو آزمایا گیا۔ آج تھوڑی آزمائش آتی تو ہم فیل ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام سے ایک بار سوال کیا گیا، آج ہو سکتا ہے مجھے کوئی بیمار سن رہا ہو، کوئی قرضے میں ڈوبا سن رہا ہو، کوئی پریشان سن رہا ہو، سنو، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ غم تو، امتحان تو آئے گا، مرد بنو نا، یہ امتحان ہے تمہارا، اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ ایک بار پیارے آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سنو، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ حضور سب سے زیادہ مشکلیں اور پریشانیاں کس پر آتی ہیں؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا انبیاء پر، انبیاء پر سب سے زیادہ۔ فرمایا حضور اس کے بعد؟ فرمایا جو اس کے بعد اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے۔ فرمایا جو دینداری کے حساب سے بندے پر مشکلیں آتی ہیں۔ بعض اوقات یہ اسلامی بھائی بیٹھے نا، یہ بھی سوچتے ہوں گے یار جب نمازیں پڑھتے نہیں تھے، کوئی دین کا کام کرتے نہیں تھے، اتنی مشکلیں نہیں تھیں، جیسے جیسے دین میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں مشکلیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ٹینشن بھی بڑھتی جا رہی ہے، یار ہم تو اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور ہماری مشکلیں کیوں بڑھ رہی ہیں؟ یہی پیارے آقا نے 1450 سال پہلے کم و بیش ہمیں بتایا کہ بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوگا اتنا اس پر آزمائشیں آتی ہیں، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی، کیونکہ رب کی رضا یہ ہے میرے بندے سے دنیا میں جو غلطیاں ہو گئیں اس پر آزمائش بھیجوں، وہ صبر کرے، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں، اور جب مجھ سے ملے تو گناہوں سے پاک ہو کر ملے، میں اسے جنت میں داخل کر دوں، یہ اللہ کی رضا ہے۔ مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا مضمون یہ ہے کہ اللہ نے بندے کا ایک مقام رکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس کے لیے مقام بڑا اونچا رکھا ہے، مگر وہ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، عبادتیں کر کے اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا، پھر اللہ اس پر آزمائش بھیجتا ہے تاکہ وہ صبر کر کے اس مقام تک پہنچ جائے۔ لیکن بتاؤ ہم صبر نہیں کرتے، ہم بڑا شکوہ کرتے ہیں، تھوڑا سا پرابلم ہو جائے، کسی کے پیٹ میں درد ہونا، پورے محلے کو پتا ہوگا کہ پیٹ میں درد ہے، کیوں سب کو بتانا ہے آج بڑا تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں درد ہے، کیوں ٹھیک کر دے گا آپ کا پیٹ کا درد؟ وہ ڈاکٹر ہے جو اس کو بتا رہے ہو، کیوں بتا رہے ہیں؟ کسی کے کاروبار میں نقصان ہو جائے، چھوٹا سا نقصان، موبائل چوری ہو جائے، اللہ اللہ اللہ، پورے نواب شاہ کو پتا چل جائے گا، وہ میرا موبائل چلا گیا۔ اچھا موبائل خریدا تھا جب کسی کو بتایا تھا؟ اللہ نے نعمت دی تو کسی کو نہیں بتانا ہے، چلی گئی تو سب کو بتانا ہے، کیوں؟ شکوہ نہیں ہے یہ، معاذ اللہ دوسرے لفظوں میں یہ کمپلین ہے کہ میرا لاس ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، مجھے تکلیف پہنچی، کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے، صبر کرو ورنہ صبر کا ثواب بھی چلا جائے گا۔ اچھا پھر کیا کرتے ہیں؟ بس جناب بڑا نقصان ہو گیا کاروبار میں، بہت نقصان ہو گیا، بڑا پریشان ہوں، بس اب تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ ہم کون سا صبر ہے بھائی؟ زمانے کو بتا کر صبر نہیں ہوتا۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، صبر جمیل، بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی صبر جمیل ہے کیا؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے، صبر جمیل کی تعریف سن لو۔ آج علماء لکھتے صبر جمیل یہ ہے کہ بندہ مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ، یعنی ایک بندہ پریشان ہے، اس کو بڑا مصیبت آئی ہوئی ہے، اور دوسرا بالکل ٹھیک ہے، دونوں میں فرق نہ کر سکے، اسے پتا نہ چلے کہ کون مصیبت میں ہے، اس کے چہرے سے بھی پتا نہ چلے۔ ہمارا تو چہرہ ہی بیٹھ جاتا ہے، لوگ پوچھتے خیر تو ہے کیا ہو گیا ہے، پھر ہم بتاتے ہیں یہ پرابلم ہو گیا ہے۔ نہیں، صبر جمیل یہ ہے میں جانوں میرا رب جانے، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ پریشان ہو تو اللہ سے مانگو نا، پریشان ہو تو اللہ کے حبیب سے عرض کرو نا،
आला हजरत लिखते फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, पुकारो तो सही ना, सारे जहान को बताना है, ना करें ऐसा। एक बार हजरत राबिया बसरिया बड़ी सूफी बुजुर्ग हैं, एक शख्स को देखा सर पे पट्टी बंधी है, सर में दर्द होता है लोग पट्टी बांधते हैं ना, अब बात बड़ी गहरी है, अल्लाह करे आप समझ जाएं। तो हजरत राबिया बसरिया ने देखा कि उसने सर पे पट्टी बांधी हुई है, तो आपने कहा पट्टी क्यों बांधी है? कहा हुजूर सर में दर्द है, तबीयत खराब है, इसलिए पट्टी बांधी है। हजरत राबिया बसरिया ने कहा कभी सेहत की पट्टी भी बांधी थी? हाँ, बात गहरी है, इतनी जल्दी समझ नहीं आई। क्या फरमाया? कभी सेहत की पट्टी भी बांधी थी। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह ने तुम्हें सारी जिंदगी सेहतमंद रखा, किसी को बताया, शुक्र अदा किया, चंद दिन के लिए बीमार हुए तो सबको बताते हो अल्लाह ने बीमार कर दिया। सोचिए, ना बताएं अपनी मुसीबत किसी को, ना बताएं किसी को परेशानी, अल्लाह जाने मैं जानूं, मदद भी तो उसी ने करनी है ना, खुद फरमाया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करो अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। जब रब साथ हो जाएगा तो वैसी मुश्किल हल हो जानी है, वैसी परेशानी हल हो जानी है, मगर सब्र ही तो नहीं आता। हमारे असलाफ तो मुसीबत को वेलकम करते थे, परेशानी आती तो खुश होते थे। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, उनकी ज़ौजा ने कहा मुझे आपसे तलाक लेनी है। खैरियत तो है, घर में कोई झगड़ा नहीं, कोई मामला नहीं, कहा नहीं बस मुझे तलाक लेनी है, आप चलें हम किसी के सामने गवाह बनाकर तलाक ले लेते हैं। परेशान हो गए कि बीवी को हो क्या गया। चलने लगे, बाहर निकले, ठोकर लगी, पैर पे जख्म, कहा ठीक है अब मुझे कोई तलाक लेनी नहीं, वापस घर चले। कमाल की औरत तो थोड़ी देर पहले कहती तलाक लेनी, अब कहती कुछ नहीं लेनी। कहा मैं 40 दिन से देख रही हूँ आपको कोई परेशानी नहीं आई है, 40 दिन से आप पर कोई मुसीबत नहीं आई है, लगता है अल्लाह आपसे नाराज हो गया। मैं ये समझने लगी, इसलिए मैंने कहा आपसे तलाक ले लूं। बाहर निकली, आपको ठोकर लगी, मैं समझ गई कि रब आपसे राजी है। अल्लाह राजी होता है तो परेशानी भेजता है, हम समझते नाराजगी है। हाँ, जो गुनाहों के सबब परेशानी है वो अलग है, लेकिन बंदा रब की रिजा पर राजी तो रहे ना। हमारे असलाफ कैसे वेलकम करते थे। हजरत फतह मूसली रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ज़ौजा थी, एक बार आपके नाखून पर चोट लगी, नाखून ही उखड़ गया पैर का। कितनी तकलीफ होती है किसी का नाखून उखड़ जाए, आप मुस्कुराने लगी। तो किसी ने कहा आपको तकलीफ नहीं हुई, इतनी बड़ी चोट पर आप मुस्कुरा रही हैं? तो क्या फरमाया? क्या फरमाया? दर्द तो बहुत हो रहा है, मगर इस दर्द पर जो मैं सब्र करूंगी और सब्र पर जो सवाब मिलेगा मुझे उस पर बड़ी खुशी हो रही है। एक वो लोग थे और एक हम हैं। तो आज हजरत इब्राहीम के इस अजीम वाक़े से सबक लेना है कि अगर कोई आजमाइश है तो किसी को ना बताओ, मैं जानूं मेरा रब जाने। एक और हदीस बात मुझे याद आई, हदीस कुदसी है, जिसका मजमून है कि अल्लाह फरमाता है अगर मैं अपने किसी बंदे की जान, माल या जिस्म पर कोई आफत परेशानी भेजूं, नॉर्मल यही होता है ना, जान पर जिस्म पर कोई बीमारी आ जाती है, माल में नुकसान, औलाद में प्रॉब्लम आ जाती है, फरमाया मैं उसकी जान, औलाद या माल पर कोई परेशानी भेजूं, आजमाइश भेजूं, वो सब्र जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, अल्लाह फरमाता है कयामत के दिन मुझे उसका हिसाब लेने में हया आएगी कि मैं उसका नामा अमाल खोलूं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे कोई आजमाइश आए और मैं सब्र कर जाऊं और मेरा नामा अमाल ना खुले, ये सौदा महंगा तो नहीं है ना? ये सौदा महंगा नहीं है। आजमाइश पर सब्र कर लो, अल्लाह बड़ा करीम है। अगर वो आजमाइश पर बंदे को सब्र करते हुए देखता है तो फिर उसके गुनाह भी मुआफ फरमा देता है। और जो गरीब मुझे सुन रहे हैं ना, आखिरी बात करके बयान को ख़त्म करता हूँ, बड़ी तसल्ली है इस रिवायत में। जो बेचारे गरीब हैं, छोटे से घर में रहते हैं, सादा सा खाना खाते हैं, बाज़ औक़ात ज़हन में ख्याल आता है यार मैं तो पीछे रह गया। सुनो, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मज़मून है, जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राज़ी हो जाता है, थोड़ा मिले ना राज़ी रहना, जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राज़ी हो जाता है, अल्लाह भी उसके थोड़े अमल पर राज़ी हो जाता है। हाय हाय हाय, क्या रिवायत है। आप सोचो कितनी तसल्ली है गरीबों को कि अगर अमल भी थोड़ा हुआ ना अल्लाह राजी हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने थोड़ा दिया तुम भी राजी हो गए। और इसके मुकाबले में अमीर जिसको अल्लाह ने ज्यादा दिया है, अब वो सोचे। आज प्रॉब्लम यह है कि माल बढ़ता है तो गुनाह भी बढ़ जाते हैं। होना ये चाहिए था अल्लाह करम बढ़ाता, नेमतें बढ़ाता, हम सजदे बढ़ाते, हम शुक्र बढ़ाते, हम खैरात बढ़ाते। मगर अजीब लोग हैं, अल्लाह नेमत बढ़ाता है, बंदा नाफरमानी बढ़ाता है, बंदा गुनाह बढ़ाता है, अय्याशियां करता है। ना करो ऐसा।
اگر غریب کو تھوڑے دینے پر، تھوڑے عمل پر رب راضی ہوگا تو کہیں امیر سے زیادہ عمل نہ مانگ لیا جائے۔ تو خدا را ہر حال میں شکر ادا کیجئے، صبر کا دامن تھام کر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کی نعمت نصیب فرمائے، بے صبری سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی، رب کریم اس قربانی کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ زندگی میں کبھی قربانی کا موقع آئے، دیکھو دعوت اسلامی والے آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ آپ کا وقت ہی تو مانگتے ہیں کہ کبھی اجتماع میں آ جاؤ، درس میں بیٹھ جاؤ، مدنی قافلے میں سفر کر لو۔ وقت کی قربانی دے کر ہم بہت ساری نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آؤ آج حضرت ابراہیم کی اس سنت کو ادا کرتے ہوئے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، مجھے تو نظر بھی نہیں آ رہا اینڈ اس کا، تو ایک نیت ایسی زوردار ہو جائے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، اور اب اللہ کی راہ میں وقت کی بھی قربانی دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام نیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے